ناظرین آداب، بدلتا منظر کے اس شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ جموں کے کنونشن سینٹر میں جن جاتیہ گورو دوست تقریب منعقد۔ این ڈی اے کے پسماندہ امیدواروں کے لیے فوج کی مفت کوچنگ۔ بیک ٹو ولیج مرحلہ چہرم قبائلی آبادی تک پہنچنے کی کوشش۔ پونچھ میں فوج کی جانب سے خون عطیہ کیمپ کا اہتمام۔ اونتی پورہ میں پانی کی قلت دور کرنے کا جامع منصوبہ زیر تعمیر۔ ملک کے ایک مشہور آزادی پسند سماجی مصلح اور قابل احترام قبائلی رہنما برسا منڈا عرف بھگوان کی یاد میں ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں مختلف تقاریب منعقد ہوئی۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی تقریب جموں کے انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ایک ثقافتی تقریب کے بطور منعقد ہوئی، جس میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت کی۔ پیش ہے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ جموں کے انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں جن جاتیہ گرو دیوس منانے کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کی قیادت کرنے والے مشہور قبائلی رہنما برسا منڈا کے یوم پیدائش کے موقع کو جن جاتیہ گرو دیوس کے طور پر پورے ملک میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ جموں میں منعقدہ تقریب کے دوران شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دیکھیں، ٹرائبل پوری دنیا کے اندر، انڈیا کے اندر 700 سے اوپر ٹرائبز ہیں، سب کے اپنے الگ ریچولز ہیں، اپنا الگ ڈریس ہے، اپنا رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے، لائیولی الگ ہے۔ تو جموں کشمیر میں 12 کے قریب ٹرائب ہیں، جس میں سے 4 مکھے ہیں، جس میں گجر بکروال گدی سپی ٹرائب ہیں، اور ان ٹرائبز کی اپنا ایک ویش بھوشا ہے، اپنا ایک ڈریس پیٹرن ہے، اپنا ایک اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنا ایک کلچر ہے۔ اس کلچر کو ریفلیکٹ کیا جا رہا ہے ڈانسز کے ذریعے، لٹریری ٹریڈیشن کے ذریعے، اور جو ان کا ڈسپلے آف کلچر ہے کلا کے اندر میں یا دوسری جگہوں کے اوپر، تو پبلک کو ایک عام اویئرنیس ہوتی ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے ڈسٹنکٹ ہیں اور کس طرح سے ان کا کلچر جو ہے وہ سب سے الگ ہوتے ہوئے بھی ہمارے بھارت کا جو لارجر ٹریڈیشن ہے اس کا حصہ ہے۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پہاڑی طبقے کو ریزرویشن دینے سے گجر اور بکروالوں کے کوٹے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے قبائلی طبقے کو جن جاتیہ گرو دیوس کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی کہا تھا کہ پہاڑیوں کو حقوق دلائے جائیں گے، اور اس سلسلے میں حال ہی میں نے وزیر اعظم کے ساتھ بھی اس معاملے پر بات کی۔ ایک بات میں آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار جب گृह منتری جی آئے تھے تو رجوری اور بارامولہ کی سبھا میں انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکل کہا تھا کہ پہاڑی بھائیوں کو آنے والے سمے میں ریزرویشن دیا جائے گا، لیکن جو گوجر بکروال گدی سپی کو ریزرویشن ہے اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ کچھ لوگ راجنیتک کارنوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پھر سے بہت زور دے کر کے اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ جو گجر بکروال اور گدی سپی بھائی جو ان کو ریزرویشن ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ اس کے اترکت پہاڑی بھائیوں کو بھی ریزرویشن دیا جائے گا۔ جن جاتیہ گرو دیوس کو ثقافت، قبائلی شناخت، شجاعت، نظریات اور اقدار کی علامت کے بطور منایا جاتا ہے۔ 15 نومبر برسا منڈا کا یوم پیدائش ہے، جنہیں ملک بھر میں قبائلی برادریاں بھگوان کے طور پر مانتی ہیں۔ جموں میں منعقدہ تقریب کے دوران اس طبقے سے وابستہ فنکاروں نے اپنی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے حوالے سے رنگا رنگ کلچرل پروگرام بھی پیش کیا۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں ٹرائبل چیئر جو اسٹیبلش کی گئی، ٹرائبل چیئر کا کام یہی ہے کہ جتنی ان کی کلا ہے، جتنی ان کا ہسٹوریکل ایکٹیویٹیز رہی ہیں، کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے آرٹ اینڈ آرٹیزنس، ان سب کو پرزرو کیا جائے، کنزرو کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
جیسے ٹرائبل میوزیم اینڈ ریسرچ سینٹر TMRCA سے ہم وہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک پنچ میں ہے ٹرائبل میوزیم، اور ایک کسی پیر پنجال میوزیم اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں جس میں آرٹ اینڈ آرٹیفیکٹس جو ہے وہ لیے جائیں گے ٹرائبلس کے، اور ان کی اس لینگویج کو، آرٹ کو، کلچر کو پریزرو کیا جائے. گزشتہ سال حکومت نے 15 نومبر کو بہادر قبائلی مجاہدین آزادی کی یاد میں جن جاتیہ گرو دیوس کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا. برسا منڈا ملک کے ایک مشہور آزادی پسند، سماجی مسلح اور قابل احترام قبائلی رہنما تھے، جنہوں نے برطانوی نو آبادیاتی حکومت کے استحصالی نظام کے خلاف بہادری سے لڑا اور اپنی زندگی میں ایک افسانوی شخصیت بن گئے جنہیں اکثر بھگوان کہا جاتا ہے. انہوں نے قبائلیوں کو اپنی ثقافتی جڑوں کو سمجھنے اور اتحاد کا مشاہدہ کرنے کی ترغیب دی. وادی کشمیر کے دور دراز اور پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے ان امیدواروں جن کی خواہش نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں شامل ہونا ہے کے لیے فوج مفت کوچنگ سہولیت فراہم کر رہی ہے. اس ضمن میں شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے کرال گنڈ علاقے میں ایک نجی ایجوکیشن سینٹر کے اشتراک سے کوچنگ سینٹر قائم کیا گیا، جہاں 8 لڑکیوں سمیت 21 طلباء NDA داخلے کے لیے کوچنگ لے رہے ہیں. آئیے مزید جانتے ہیں اس خاص رپورٹ میں. فوج نے شمالی کشمیر میں NDA یعنی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کے پسماندہ امیدواروں کے لیے مفت کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا. یہ کوچنگ شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے کرالگنڈ علاقے میں قاضی آباد انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے تعاون سے پہرو پیٹ سیکٹر میں دی جا رہی ہے. انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی مفت کوچنگ سے دور دراز اور معاشی طور پسماندہ طبقوں سے وابستہ نوجوانوں کو مستقبل بھی تابناک بن جائے گا. ابھی جو پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ NDA کے لیے نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کے لیے ہم کوچنگ پرووائڈ کر رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جو افورڈ نہیں کر پاتے باہر جانا کسی اور کوچنگ سینٹر میں جہاں پہ بہت سارا فی بھرنا پڑتا ہے. ہمیں یہاں پہ انڈین آرمی نے ان کولیبریشن وتھ کائی فری ان کے لیے کوچنگ پرووائڈ کری ہے، جو ان کے لیے ایک اچھی اپارچونیٹی ہے، جو ان کے لیے کیریئر آپشنز آگے جا کے کھولتی ہے. فوج نے NDA کے امیدواروں کے لیے 5.5 ماہ طویل کوچنگ کلاسز کا انتظام کیا ہوا ہے. ان کوچنگ کلاسز کا مقصد پسماندہ طلباء کو ان کی پڑھائی میں مدد کرنا اور انہیں 16 اپریل 2023 کو ہونے والے NDA امتحان کے لیے تیار کرنا ہے. طالبات نے کہا کہ NDA میں جانے کا خواب شاید کبھی پورا نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح کی کوچنگ کے لیے بھاری فیس کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے والدین برداشت نہیں کر سکتے. یہاں پہ کئی کلاسز کرال گنڈ میں انڈین آرمی نے کولیبریٹ کیا ہے، NDA کوچنگ پرووائڈ کی ہے فری آف کاسٹ. تو جو بھی بچے ہیں جن کا جو پیشن ہے مطلب خواب ہے NDA کرنا، تو شاید وہ کبھی پورا نہ ہوتا کیونکہ اس کی کوچنگ کے لیے ہمیں بہت زیادہ فی دینی پڑتی ہے. کئی کلاسز کرال گنڈ میں جو NDA کی کوچنگ ہے وہ فری پرووائڈ کی جائے گی، جس کی وجہ سے جو ہمارا NDA کا خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. فوج کرالگنڈ کے قاضی آباد انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں 8 لڑکیوں سمیت 21 طلباء کے لیے یہ مفت کوچنگ سہولت فراہم کر رہی ہے. ان کلاسوں کے لیے طلباء کا انتخاب انتہائی احتیاط اور اچھی طرح سے اسکریننگ، تیاری امتحانات اور ذاتی انٹرویوز کے ذریعے کیا گیا تھا. میں نے ایک اٹیمپٹ دیا تھا NDA کا، جس میں وہاں پہ میں نے 1-2 پوائنٹ سے مطلب ڈراپ ہوا تھا. اب یہاں پہ انڈین آرمی نے ایک انیشیٹو لیا تھا جس میں مطلب NDA کی کوچنگ فری پرووائڈ کرتے ہیں. ہم مطلب تھینکس کہنا چاہتے ہیں انڈین آرمی کو جس نے جو ہم کو ایک مطلب موقع پرووائڈ کرتے ہیں مطلب اپنے گول کے نزدیک جانے کو. NDA مفت کوچنگ کلاسز ہفتہ وار امتحانات کی بنیاد پر روزانہ 3 گھنٹے کے لیکچرز پر مشتمل ہیں. جموں کشمیر کی موجودہ انتظامیہ بیک ٹو ولیج مرحلہ 4 پروگرام کے ذریعے گجر اور بکروال طبقے تک پہنچ رہی ہے. اس کا مقصد قبائلی طبقے کی آبادی کو روزمرہ زندگی میں درپیش مشکلات، مسائل اور مصائب کا ازالہ کرنا ہے، جبکہ سرکار کے اعلیٰ افسران اب پہاڑوں میں رہنے والی آبادی تک پہنچ رہی ہے تاکہ ان کی زندگی میں خوشحالی آئے. تو دیکھیے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ.
जम्मू कश्मीर की मौजूदा इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर बैक टू विलेज मरहला चहारुम प्रोग्राम के जरिए गुजर और बकरवाल तबके तक पहुंच रही है। इंतजामिया ने मकामी बाशिंदों की शिकायत को दूर करने के लिए चंद साल कबल बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके अब जमीनी सतह पर समरावर नताइज बरामद हो रहे हैं। कबायली लोग हुकूमती इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। जो एसटी लोगों को मुसीबतें थी, यहाँ बहुत बहुत मुसीबतें थी, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाना पड़ता था क्योंकि उससे बच गए, और यहाँ पर एक ही अफसर ने उनका मसला हल कर दिया और उन मुश्किलात से बच गए, एक दूसरी जगह जाने से बच गए। तो लिहाजा उनके जो मुश्किलात हैं, उनकी मुश्किलातों का अजाला होने लगा है। लिहाजा जो बाकी रहा है तो वो भी इनके सामने रखा है। इस वक्त तहसीलदार साहब है, प्रेसिडेंट अफसर साहब है, कि क्योंकि इन्होंने सब अपनी नोटिस में लिया है तो ये मसला हल करेंगे इंशाल्लाह रहमान। इस प्रोग्राम के गुज़िश्ता 3 मराहिल के दौरान दूर दराज इलाकों में रहने वालों, खासतौर पर तमाम अजला के कबायलियों के मसाइल हल नहीं हुए। बैक टू विलेज मरहला चहारुम शुरू होने के साथ ही इंतजामिया कबायली लोगों की मुश्किलात व मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल करने के लिए उनकी दहलीज पर पहुंच रही है। कबायली आबादी को रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुश्किलात व मसाइल का सामना है। कबायली आबादी को ऐसे प्रोग्राम के हवाले से कोई इल्मियत नहीं थी। आज हर पंचायत हलके में जो 36 हमारी मतलब ये है सर, हर डिपार्टमेंट वो आते हैं सर, हर डिपार्टमेंट से हम काम लेते हैं, वो भी हमारी बात वो भी कहते हैं, हम भी उनका सुनते हैं सर। सबसे पहले मैं इस बैक टू विलेज का शुक्रिया अदा करना हूँ गवर्नमेंट इंडिया का सर। जो हमारे एसटी के लोग थे, पसमंदा लोग थे सर, पहाड़ी इलाकों में हमारी बात आज तक आगे किसी ने नहीं पहुँचाई सर। इस बात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का, हमारी बात सुनने के लिए जो अफसरान साहिबान आज हर बैक टू विलेज में आए हैं सर। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लोग दूर दराज मकामात पर रहते हैं वो अक्सर आला ओहदेदारों से राबिता नहीं करते, जो उनके मसाइल में उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। आला हुकाम उनके दरमियान पहुंचकर उन्हें सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद होने के लिए बेदार कर रही है। चूंकि ये एक फार फ्लंग एरिया है, एसटी एरिया है, तो रिमोट एरिया है। इस साइड से शांगस एरिया से ये लास्ट बस्ती है, इससे आगे बस पहाड़ी है। तो काम करने की बहुत ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में अभी लोग उतने अवेयर नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, लोगों को मास अवेयरनेस करने की ज़रूरत है ताकि वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा ले सके। बैक टू विलेज प्रोग्राम का बुनियादी मकसद देही मईशत को खुद इन्हसार और खुद कफील बनाना है। खून का अतिया देने से जिंदगियां बच जाती हैं। खून का अतिया देने के अमल के तई बेदारी फैलाने की ज़रूरत है और इस अम्र को यकीनी बनाएं कि ज़रूरतमंद अफराद को महफूज और क्वालिटी का हामिल खून बरवक्त और काबिल इस्तेमाल शक्ल में हासिल हो सके। खून अतिया करने वालों की जहनी और जिस्मानी सेहत को भी फ़ायदा पहुंचता है। इसी जज्बे के तहत पुंछ में फ़ौज ने खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। देखिए ये रिपोर्ट। पुंछ ब्रिगेड की जानिब से मनाए जाने वाले 75वें पुंछ लिंक अप डे के सिलसिले में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। पुंछ ब्रिगेड की हिदायत के तहत राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में मुनक्किदा एक रोज़ा कैंप में 45 जवानों ने खून का अतिया किया। पुंछ लिंक अप डे के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने सिविल मिलिट्री लाइजन के तौर पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के साथ लाइजन किया है, जिसमें ये एक बहुत अच्छा काम है, पवित्र चीज़ है। इसको लोगों को देना चाहिए ब्लड, जिससे जो ज़रूरतमंद हॉस्पिटल्स में और हमारे हॉस्पिटल्स में जहाँ भी ब्लड की ज़रूरत पड़े लोगों को, उसके लिए ये हमारे फौजी भाई लोग सभी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और रक्तदान वैसे भी महादान कहलाता है।
خون کا عطیہ نہ صرف لوگوں کو طویل اور صحت مند زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے بلکہ یہ عطیہ کرنے والوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا تناؤ کو کم کر سکتا ہے، جسمانی اور ذہنی تندرستی کو بڑھا سکتا ہے، ناخوشگوار جذبات کو ختم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت پونچھ میں فوج نے خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا۔ آج کا جو دن ہے اس کے لیے میں کہوں گا کہ ہماری آرمی جو ہے مبارک کی مستحق ہے، جس نے اتنا بڑا بلڈ جو ہے ایٹ لیسٹ 40 پوائنٹ جو بلڈ کے کلیکٹ کیا کے بھیجے ہیں، اور یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہسپتال کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ جو آتے ہیں اور ایمرجنسی نیچر کے ہمیں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بلڈ جو ہے ہمارے بہت کام آئے گا، اور خاص کر ان لوگوں کو ایمرجنسی سچویشن میں ہمیں ڈیل کرنے کے لیے ہیلتھ کو بھی ایک کافی بوسٹ ملنے والا ہے اس سے۔ اس موقع پر پونچھ بریگیڈ کمانڈر راجیش بشت نے جوانوں کو عوامی زندگی بچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے خون کا عطیہ معصوم ضرورت مندوں کی جان بچا سکتا ہے۔ وہیں سی ایم او پونچھ نے کہا کہ ہر صحت مند شہری کو خون کا عطیہ دینا چاہیے۔ خون کا عطیہ دینے سے کسی قسم کی جسمانی کمزوری نہیں آتی۔ بالکل، یہ ایک بہت اچھا جو سسٹم ہے اور یہ ایک نوبل کاز ہے جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، تو اس سے یہ ہے کافی لوگوں کی جن کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہماری پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں، ان کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے ڈیورنگ سرجری، یا کوئی ایکسیڈنٹ کے کیسز آ جاتے ہیں، یا بہت زیادہ جو نیڈی لوگ ہیں، تو ان کو مجھے لگتا ہے ان کی جان بچانے کے لیے ایک بڑا یہ نوبل کاز ہے۔ اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اپنے فوجی بھائیوں کا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو یہ مطلب انہوں نے کوآپریٹ کیا، اور یہ بلڈ جو ڈونیٹ کریں گے تو یہ مجھے لگتا ہے بہت سارے قیمتی جانیں جو ہیں اسے ہم لوگ بچا سکتے ہیں۔ خون عطیہ کیمپ کے آخر میں خون عطیہ کرنے والوں کو آرمی افسران نے سرٹیفکیٹ دے کر نوازا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ سب ضلع میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے محکمہ جل شکتی نے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ اس منصوبے کو جل جیون مشن مرکزی اسکیم کے تحت عملایا جا رہا ہے۔ اونتی پورہ میں نئی واٹر سپلائی اسکیم سے درجنوں دیہات مستفید ہوں گے۔ یہ واٹر سپلائی اسکیم کہاں پہنچی اور جاری تعمیر کام کب تک پائے تعمیل کو پہنچے گا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ سب ضلع میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے محکمہ جل شکتی نے ایک جامع منصوبہ ہاتھ میں لیا ہے۔ پوشون گاڑکھیول اسکیم کے تحت بلاک اونتی پورہ میں درجنوں دیہات کو پانی کی سپلائی مہیا کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ اس اسکیم سے انہیں کافی فائدہ ہوا ہے۔ اس سے تو بہت ہی بڑا فائدہ ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ اسکیم وہاں پہ ہے جہاں پہ پانی کا کوئی نیبو نشان نہیں تھا اس سے پہلے۔ اب جو پانی یہاں پہ آ جائے اس سے مطلب اس علاقے میں مطلب یہ جو خشک سالی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، مطلب پانی گھر گھر جائے گی، اور یہ تقریباً 20-25 گاؤں اس کے اندر آ جائیں گے، کم سے کم 20-25 گاؤں۔ یہ واٹر اسکیم 543.22 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس اسکیم سے پوشون، سیل، لارمو، آوان پورہ، چرسومت درجنوں دیہات مستفید ہوں گے۔ اس واٹر اسکیم سے 2000 سے زیادہ آبادی کو پینے کا پانی مہیا ہوگا۔ مقامی لوگوں نے اسکیم کی عمل آوری اور تعمیراتی کام شروع کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ پہلے یہاں کوئی پانی کی سویدھا نہیں تھی، اب اسکیم بن رہی ہے، اس میں فلٹریشن پلانٹ بن رہا ہے، OHT بن رہی ہے، یہ 25 گاؤں کو لگ بھگ پانی فراہم کرے گی اور یہاں سے صاف پانی لوگوں کو ملے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جل جیون مشن کے تحت یہ منصوبہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ضلع کو نل سے پانی فراہم کرنے کا ہدف عنقریب حاصل کیا جائے گا، جبکہ اس واٹر اسکیم پر جاری تعمیری کام کو قبل از وقت ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ پورے ڈسٹرکٹ کو ہم 100% FSTC کوریج دیں گے، یہ ہمارا مطلب پورا پکا ارادہ ہے۔
इंशाल्लाह। और पूरा इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए मतलब जो अभी हम यहाँ पुलवामा और अवंतीपोरा में तकरीबन ऐसे ही स्कीमें 40 बन रहे हैं और 40 बन रही हैं, जिन पे भी काम आदम पे चल रहा है और आदम पे चलने वाला है। और हम पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट को मतलब 100% FSTC कवरेज देंगे। अवंतीपोरा में लोगों को शदीद तरीन पानी की किल्लत का सामना है। इस स्कीम से अब लोगों को पानी की सप्लाई के साथ साथ सिंचाई के लिए दरकार पानी के मसाइल हल होने की तवक्का की जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा अख्ताम पजीर होता है। आपको हमारे ये शुमारा कैसा लगा, आप इस बारे में हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।